قرآن کریم میں ایک پوری سورۃ الجن ہے، 29ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ اس سورۃ الجن میں کیا مضمون ہے؟ اس سورۃ الجن میں جو مضمون ہے اس کا بیک گراؤنڈ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے۔ اس سورۃ الاحقاف میں اس سورۃ الجن کا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اس سے بھی آگے آیتیں ہیں۔ تو سورہ جن کا بیک گراؤنڈ یہاں ہے اور اس کی مزید تفصیل حدیث شریف میں وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتت ہوئی اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو وہ جنات جو بادلوں میں جاتے تھے اور آسمان کے قریب میں جاتے تھے اور ملائکہ آپس میں، فرشتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے زمین کے مینجمنٹ کے بارے میں، وہ باتیں وہاں سے سن کر کے جنات لاتے تھے اور جن انسانوں کے وہ تابع ہوتے تھے ان کو وہ باتیں پہنچاتے تھے اور وہ انسان وہ باتیں پیشین گوئیاں بنا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس میں اپنی طرف سے جھوٹ بھی ملاتے تھے کیونکہ وہاں سے تھوڑی سی بات لاتے تھے، وہ بات کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے تھے۔ تو جوتشی جو بتاتا تھا اس میں سے کچھ صحیح نکلتی تھی، کچھ غلط نکلتی تھی۔ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس پر آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے اور جنات کا آسمانوں کے قریب جانا یہ موقوف کر دیا گیا، بند کر دیا گیا اور پہرے بٹھا دیے گئے، اور اگر اس کے کوئی قریب جاتا تھا تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا۔ اور اللہ کے یہاں سے جب وحی چلتی تھی تو قرآن کریم میں ہے کہ پہرے کے ساتھ وحی چلتی تھی اور جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں پہرا ہوتا تھا اور پہرے کے ساتھ وہ وحی نبی تک پہنچتی تھی۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو بھی جنات آسمان کے قریب جاتے ہیں ان کے اوپر بم اور میزائل پھینکا جاتا ہے۔ تو تمام جنات کی ایک آل ورلڈ کانفرنس ہوئی اور سمندر کے اوپر ہوئی، سمندر پر وہ کانفرنس انہوں نے کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سمندر پر انہوں نے کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں پوری دنیا کے جنات کے نمائندے شریک ہوئے اور اس کانفرنس میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اب کیا زمین پر کیا نئی بات پیدا ہوئی ہے کہ ہم آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم بے تکلف جاتے تھے اور وہاں سے باتیں سن کر آتے تھے، اب آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سے مار پڑتی ہے۔ تو کیا نئی بات پیش ہوئی ہے؟ تو تمام دنیا کے جو جنات آئے تھے سب نے لا علمی ظاہر کی کہ ہمارے علم میں کوئی بات نہیں۔ تو اس کانفرنس میں وفد طے کیے گئے اور زمین کے ایریے طے کیے گئے کہ یہ پانچ آدمیوں کا یہ وفد ہے، یہ اتنے ایریے کا پورا گھوم کر جائزہ لے، اور یہ دوسرا وفد ہے وہ اس ایریے کا جائزہ لے، وہ اس ایریے کا جائزہ لے، اور پوری زمین کا انہوں نے سروے کیا کہ زمین پر وہ کیا نئی چیز پیش آئی اور انہوں نے تعریف کی کہ اتنے دن میں یہ کام فنش کرنا ہے اور کام کر کے فلاں تاریخ کو پھر دوبارہ کانفرنس ہوگی اور سب وفود جتنے ڈیپیوٹیشن جائیں گے وہ سب اپنی رپورٹیں لائیں گے۔ یہ طے کر کے کانفرنس اٹھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ڈیپیوٹیشن جن میں نصیبین کے جنات تھے۔ نصیبین ایک سٹی کا نام ہے جزیرۃ العرب میں، ایک سٹی ہے اس کا نام ہے سواد سے نصیبین۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو نصیبین کے جنات تھے ان کا ایک ڈیپیوٹیشن بنا اور ان کے لیے سروے کے لیے تہامہ طے ہوا کہ یہ تہامہ کا سروے تم کر کے لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ جنات بڑے اچھے جنات تھے، اچھے لوگ تھے۔ تہامہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب 5 ڈویژنوں میں تقسیم ہے۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے سعودی عربیہ نہیں، سعودی عربیہ یہ دونوں یمن بھی 2 ہیں اور یمن کے علاوہ جو امارات ہیں یہ سب جزیرۃ العرب میں ہے۔ یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ 5 ڈویژن میں ہے۔ جیسے یہ آپ کا کینیڈا یہ بھی اسی طرح سے کئی ڈویژنوں میں ہے، جن میں سے ایک ڈویژن آپ کا اونٹیریو ہے۔ یہ اونٹیریو کینیڈا کا ایک ڈویژن ہے، ایسے اور بھی ڈویژن ہے کینیڈا کے۔ ایسے جزیرۃ العرب 5 ڈویژن ہیں، ان 5 ڈویژنوں میں سے ایک ڈویژن کا نام ہے تہامہ، اس ڈویژن میں مکہ شریف واقع ہے، اور ایک ڈویژن کا نام ہے حجاز، اس حجاز میں مدینہ شریف واقع ہے۔ ایک ڈویژن کا نام ہے نجد، اس نجد میں ریاض واقع ہے۔ ایک ڈویژن کا نام ہے ربع الخالی، یعنی 1/4 جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، اس کا نام ہی ربع الخالی، وہ بھی ایک ڈویژن ہے، اور ایک ڈویژن ہے اس کا یمن کا حصہ۔ تو یہ 5 ڈویژن ہے۔ تو یہ جو تہامہ کا حصہ ہے جس میں مکہ مکرمہ واقع ہے، اس تہامہ کا سروے کرنے کے لیے ان جنات نے جو ڈیپیوٹیشن تجویز کیا اس میں جو جنات تھے وہ نصیبین کے رہنے والے جنات تھے۔ تو ہر ایک کمیٹی نے اپنے اپنے ایریوں کا سروے شروع کر دیا۔ یہ تو ادھر ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے
ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، نبوت کا کام بڑھ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور مکہ والوں کے ظلم و ستم اپنی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ مسلمان ایک مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، جو 14 مرد اور عورتیں تھے، کل 14 مرد اور عورتیں، 14 مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ انہیں کسی نے جھوٹی خبر پہنچائی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو مکہ میں سکون ہو گیا، تو وہ 14 کے 14 واپس آئے۔ یہاں واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی ہے، جس میں 80 مرد اور عورتیں گئے۔ اتنے سارے کیوں گئے؟ وہ پہلے جو 14 گئے تھے واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ وہاں سکون کا سانس لے سکتے ہیں، وہاں پریشانی نہیں ہے۔ تو دوسری مرتبہ جو حبشہ کی ہجرت کر کے گئے ہیں تو 80 مرد اور عورتیں گئے، تو جو بیچارے جا سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، تو نکل گئے۔ جو اپنے ماں باپ کے قبضے میں، اپنے آقاؤں کے قبضے میں، اپنے باس کے قبضے میں ظلم و ستم پھنسے رہے تھے، مار کھا رہے تھے، مشقتیں برداشت کر رہے تھے، پھنسے ہوئے تھے، بیچارے پھنسے ہوئے تھے، ان کے چھٹنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے خاص صحابہ وہ ابھی مکہ ہی میں رکے ہوئے ہیں، ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کو ایک خواب دکھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ حضور نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کا حکم آیا ہجرت کا، کہ ہجرت کرو، اور حضور ہی ایک خواب میں ہجرت کر کے دوسرے شہر تشریف لے گئے۔ کون سے شہر تشریف لے گئے یہ یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد رہا کہ ہجرت کر کے جہاں گئے تھے وہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے۔ جب حضور کا خواب ختم ہوا تو حضور کو یہ سب خواب یاد رہا کہ اللہ کا حکم ملا، ہجرت کرنے کا حکم ملا، اور حضور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے بھی گئے، اور جہاں ہجرت کر کے گئے وہ کون سی جگہ تھی اور کون سی سٹی تھی وہ یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد رہا کہ جہاں ہم ہجرت کر کے گئے تھے وہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے۔ اب حضور نے بیدار ہونے کے بعد میں سوچا کہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تو یہ مکہ کے قریب میں طائف میں، حالانکہ مدینہ میں بھی کھجوروں کے درخت بہت ہیں، لیکن مدینہ شریف جو ہے وہ تو 400-450 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، اور طائف جو ہے 80 کلومیٹر ہے۔ تو حضور کا ذہن ادھر گیا کہ شاید اللہ کا حکم ملے ہجرت کا، اور ہجرت کر کے حضور طائف چلے جائیں۔ تو یہ جو خواب میں اشارہ ملا، ابھی حکم نہیں ملا، یہ خواب میں جو اشارہ ملا اس اشارے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک منہ بولے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ 3 آدمی مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ یہ وہ طائف کا مشہور سفر حضور کا، اس میں فقط 3 بزرگ تھے، ایک آقا دو جہاں تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور ایک حضور کے منہ بولے بیٹے، یعنی حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یہ ساتھ میں تھے۔ اور تیسرے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص تھے، جن سے مسلمانوں کا بچہ واقف ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 بزرگ تھے، حضور، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال، یہ تینوں مکہ سے چلے اور طائف گئے۔ طائف جا کر کے وہاں کے جو بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے حضرات تھے، ان سے جا کر حضور نے گفتگو کی کہ میرے ساتھ مکہ والوں کا یہ برتاؤ ہے، میں مکہ میں تنگ آ گیا ہوں، میرے لیے مکہ میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، تم لوگ اگر مجھے پناہ دو تو میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں چلا ہوں اور یہاں سے دین کا کام کروں، تم میری حفاظت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ منہ پر جواب نہیں دیا، نہیں ہم نہیں تمہیں پناہ نہیں دیتے، یہ نہیں کہا، کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ مثلا یوں کہا ہوگا کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے، آپ حضرات جائیے، ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ اور ادھر تو یوں کر کے حضور کو ان کو تینوں کو واپس کیا، اور ادھر نوجوان لڑکوں کو تیار کیا کہ جب یہ گھر سے نکل کر باہر جائیں تو پتھر مارو انہیں، اور اتنا مارو کہ یہ یہاں سے بھاگی جائیں، جواب ہی نہ دینا پڑے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضور ان لیڈروں کے پاس سے نکلے ہیں تو انہوں نے ان نوجوانوں کو، اوباشوں کو، آوارہ لوگوں کو تیار کر رکھا تھا، اور جو ہی حضور تینوں گھر سے نکلے تو چاروں طرف سے پتھر برسنے شروع ہو گئے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب حضور کے پیر لہو لہان ہو گئے ہیں، جوتیوں میں خون بھر گیا، اتنے پتھر مارے گئے۔ خیر یہ تینوں حضرات جلدی سے تیزی کے چلتے چلتے شہر سے نکل گئے تھے، انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا۔ ان کا مقصد یہی تھا، بھگا دینا تھا تاکہ جواب نہ دینا پڑے۔ دیکھو کیا امید لے کر حضور تشریف لے گئے ہیں، اور کیا جواب ملا ہے، پتھروں سے جواب ملا ہے۔ دل کتنا ٹوٹا ہوگا حضور کا جب حضور طائف سے باہر نکلے ہیں، تو طائف کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور باہر نکلے ہیں تو ملک الجبال، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر کنٹرول کرنے کے لیے مقرر ہے، وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے حکم دیجئے، میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور سارے شہر کو کچل دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے
مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ چاہیں مجھے حکم دیجئے، میں ان دو پہاڑوں کو اکٹھا ملا دیتا ہوں اور سارا طائف کچل دیتا ہوں۔ اس موقع پر حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا، اللہ نے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اگر یہ مجھے جانتے ہوتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتے، یہ تو مجھے جانتے نہیں ہے، بے خبری میں نہ دانستگی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اس موقع کا قصہ ہے۔ خیر وہاں سے یہ تینوں حضرات چلتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ابھی چل رہے ہیں مکہ کی طرف چل رہے ہیں، مکہ کی طرف چل رہے ہیں اور چلتے چلتے رات ہو گئی تو اب ایک باغ آیا انگوروں کا، ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے نخلا۔ اس نخلا مقام پر ایک باغ آیا انگوروں کا اور کھجوروں کا، تو حضور نے یہ چاہا کہ اب تھک گئے ہیں، پتھر کھا کر کے بدن بھی لہو لہان ہو گیا ہے اور یہاں رات گزار کر آرام کر کے صبح آگے چلیں گے۔ چنانچہ تینوں حضرات اس نخلا مقام میں اس باغ میں ٹھہر گئے، سو گئے رات کو۔ صبح اٹھ کر فجر کی جماعت شروع ہوئی، حضور امام ہیں، پیچھے دو مقتدی ہیں اور حضور زور سے فجر کی قرات فرما رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ادھر تو یہ جماعت ہو رہی ہے اور حضور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور وہ جو نصیبین کے جنات کا جو وقت تھا، جو تہامہ کا سروے کر رہا تھا، وہ وقت یہاں پہنچا بائی چانس۔ یہ جو وقت جنات یہاں سے گزرے تو انہوں نے قرآن کریم کی آواز سنی، تو قرآن کریم کو سنتے ہی وہ ایک دم رک گئے اور رک کر انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی یہ کیا کلام ہے، یہ تو ہم نے آج تک کہیں نہیں سنا، رکو بھئی یہ کیا کلام ہے۔ وہ جنات سارے ٹھہر گئے۔ یہی وہ سورہ احقاف میں ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یاد کرو وہ وقت ہم جنات کے ایک ڈیپیوٹیشن کو آپ کے پاس لائے تھے، یعنی یہاں جو جنات پہنچے ہیں یہ بائی چانس نہیں آئے، اللہ کی تقدیر میں ایسے موقع پر وہ لائے گئے ہیں یہاں کہ یہاں قرآن فجر کی نماز میں ہو رہا ہو اور یہ یہاں پہنچ کر سنیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سن رہے ہیں۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ وہاں قرآن کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی خاموش رہو، یہ کیا قرآن ہے، یہ کیا کلام ہے، یہ تو کلام ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ وہ خاموش رہ کر چپ چاپ پوری نماز میں حضور پڑھتے رہے اور وہ حضرات سنتے رہے۔ فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، حضور کی نماز پوری ہوئی، سارا قرآن انہوں نے سن لیا تو آپس میں انہوں نے طے کیا کہ یہی زمین پر نئی چیز شروع ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے آسمانوں پر پہتے بچھائے گئے ہیں اور ہم پر گولے برسائے جا رہے ہیں اور چلو اپنا کام ہو گیا، یہی رپورٹ پیش کرنی۔ اس وقت یہ جنات حضور سے نہیں ملے، ابھی یہ جنات حضور سے نہیں ملے، حضور کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ آئے، حضور کا کلام سنا اور سن کر کے یہاں سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی اس کانفرنس میں جا کر کے ایک لمبی رپورٹ پیش کی ہے۔ وہ کیا رپورٹ وہاں دی، وہ رپورٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے اور وہ جو رپورٹ پوری ہے وہ سورہ جن میں ہے اور وہ پورے سورہ جن کا پہلا رکوع ہے، وہ پورا رکوع اس طرح سے ہے جس طرح سے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، آئٹم وار، نمبر 1 یوں، نمبر 2 یوں، نمبر 3 یوں، نمبر 4 یوں، نمبر 5 یوں، جیسے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں ٹھیک اسی طرح سے وہ رپورٹ انہوں نے لکھی ہے اور وہ اپنی کانفرنس میں انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، انہو کانا، اسی طرح سے وہ رپورٹیں شروع ہو رہی۔ جب وہ رپورٹ قرآن میں نازل ہوئی کہ آپ ایک جنات کا ایک وفد آیا تھا اور وہ آپ کا قرآن سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے انہوں نے وہاں جا کر کے جنات کی کانفرنس میں یہ رپورٹ دی ہے اور وہ ساری رپورٹ قرآن کریم میں آئی، تب حضور کے علم میں آیا کہ یہ آ کر سن کر کے رپورٹ لے کر گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب جتنا قرآن کریم میں آیا اس کا سب ڈیٹیل جانتے ہیں، اتنی جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنات حضور کی امت ہیں، ان کے ساتھ کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ان میں دین پہنچنے کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ ساری نہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں اتنی ہم جانتے ہیں اور قرآن و حدیث میں بہت باتیں جنات کے بارے میں آئی ہیں، اگر وہ ساری حدیثیں اور آیتیں میں بیان کروں گا تو کم سے کم ایک ہفتہ چاہیے۔